Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ام ہریرہ لاہور سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ساتھ میں کہتی ہیں کہ میں تو تسبیح پر استغفار 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 پڑھتی رہتی ہوں، جبکہ میں نے اپنی ایک دوست کو سنا ہے کہ وہ استغفار 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 پڑھتی رہتی ہیں۔ پلیز آپ یہ بتائیں کہ صحیح طریقے سے استغفار کرنا کیسا ہے؟ پلیز آپ یہ بتائیں کہ صحیح استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر استغفار کی بات کی جائے تو یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اب بعض لوگ استغفار پڑھتے ہیں، ہم نے بذات خود سنا ہے کہ جب مساجد میں جماعت مکمل ہو جاتی ہے تو جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ بلند آواز سے استغفار 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 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ استغفار پڑھیں یا پھر استغفار پڑھیں تو یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر استغفار یا پھر استغفار کوئی تسبیح نہیں ہے تو ہم کون سی تسبیح پڑھیں؟ تو یاد رکھیے، استغفار کی جو تسبیح ہے وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کی تسبیح ہے۔ ایسے ہی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ اور پھر رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار کی تسبیح ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کی تسبیح میں شامل ہے۔ اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی تسبیح ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ جتنی بھی تسبیحات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تمام کی تمام استغفار کی تسبیحات ہیں۔ یہ سب اللہ سے معافی مانگنے، اپنے گناہوں کے بخشش طلب کرنے اور پھر توبہ کرنے کے طریقے ہیں۔ اب سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے افضل استغفار جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لے گا تو شام تک اگر اسے موت آ گئی تو وہ بندہ بخشا ہوا ہوگا، یعنی کہ اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت اسے پڑھتا ہے اور صبح تک اس کی موت اگر واقع ہو جاتی ہے تو بھی اللہ کریم اسے بخش دے گا۔ تو اب وہ افضل اور اعلیٰ استغفار کون سا ہے؟ وہ یہ ہے جو کہ ابھی آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک بار ہم پڑھ دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پڑھتے جائیے اور پھر اس کا آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو سامعین مکرم، یہ سید الاستغفار ہے، یعنی کہ سب سے بڑا استغفار ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لی، اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر لی، کہ اللہ میری بخشش فرما،
اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اسے پھر ہر بار اللہ کریم جواب میں ارشاد فرماتا ہے غفرت لک، کیا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے معاف فرما دیا، میں نے تیرے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیا ہے۔ تو یہ استغفار ہے۔ یاد رکھیے استغفار کی بہت بڑی برکت ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ خود استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ کریم اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ سے اس کے لیے اللہ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے جہاں سے اس بندے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کریم استغفار پڑھنے والے بندے کے لیے مشکلات سے نکلنے کے مختلف راستے فراہم کر دیتا ہے، ہر قسم کے غم اور پریشانیوں سے اسے محفوظ فرماتا ہے۔ تو سامعین مکرم، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کسی پرابلم کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے، رزق کی تنگی ہے، جاب نہیں مل رہی، گھر میں بے سکونی ہے، افراتفری رہتی ہے، مینٹلی ٹینشن رہتی ہے، اور آپ قلبی اور ذہنی طور پر اضطراب کا شکار ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، تو آپ استغفار پڑھتے رہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یاد رکھیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کے سارے دکھ، آپ کی ساری تکلیفیں، آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ لہذا خلاصہ کلام ہمارا یہ ہے کہ استغفار یا پھر استغفار یہ کوئی تسبیحات نہیں ہے۔ اب تسبیحات کون کون سی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو یاد کر کے پڑھتے رہیے۔ اللہ کریم دونوں جہان کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔